کہ حل قال شیخ الاجل، کیا علامہ زمان مولوی رشید احمد گنگوہی، کیا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ حق تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے اور ایسا کہنے والا گمراہ نہیں ہے، یا ان پر بہتان ہے؟ اگر بہتان ہے تو بریلوی کی اس بات کا کیا جواب ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس مولانا مرحوم کے فتوے کا فوٹو ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ احمد رضا خان نے ایک اعتراض مولانا رشید احمد گنگوہی کے اوپر حسام الحرمین کے اندر یہ کیا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے اپنے فتوے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بالفعل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بالفعل اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا ہے، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کی ہے، اور ساتھ میں یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے بالفعل جھوٹا ہونا مانے عقیدہ رکھے، اس شخص کو آپ فاسق تو دور، گمراہ تو دور کنار، اس کو فاسق تک بھی نہیں کہو، اس کو کیا زال گمراہ تو دور کی بات ہے، اس کو فاسق تک بھی نہیں کہو۔ حضرت نے مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنے فتوے کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور پھر اس نے جا کر وہاں پر کہا کہ میرے پاس اس فتوے کی کیا ہے بھی فوٹو کاپی بھی ہے گی، میرے پاس اس فتوے کی کیا بھی فوٹو کاپی بھی ہے جو اس نے وہ کی ہے۔ تو یہی سوال ہے، کیا واقعی میں اس طرح کی بات ہے، حضرت نے اس طرح کی لکھی ہے یا نہیں؟ تو الجواب الذي نسبوا الى شیخ الاجل الاوحد علامہ زمان فرید عصر، علامہ زمان یکتائے دوران شیخ اجل مولانا رشید احمد، بس دیکھتے جاؤ ترجمہ دیکھتے جاؤ، علامہ زمان یکتائے دوران شیخ اجل مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی طرف مبتدئین نے جو یہ منسوب کیا ہے، آپ نعوذ باللہ حق تعالیٰ کے جھوٹ بولنے اور ایسا کہنے والے کو گمراہ نہ کہنے کے قائل تھے، یہ بالکل آپ پر جھوٹ بولا گیا، اور من جملہ انہیں جھوٹے بہتانوں کے ہے جن کی بندش جھوٹے دجالوں نے کی ہے، بس خدا ان کو ہلاک کرے، کہاں جاتے ہیں فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ ٹھیک ہے بھائی، جناب مولانا اس زندقہ و الحاد سے بری ہیں، اور ان کی تکذیب خود مولانا کا فتویٰ کر رہا ہے جو جلد اول فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 119 پر تباہ ہو کر شائع ہو چکا ہے۔ تحریر اس کی عربی میں ہے جس پر تصحیح و مواہیر علماء مکہ مکرمہ ثبت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اچھا سوال کی صورت یہ ہے، اب وہ سوال اور جواب پورا ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال کی صورت کیا ہے جو فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ اللہ تعالیٰ صفت کذب کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فتویٰ دو، اجر ملے گا۔ جواب، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے کذب کے ساتھ متصف ہو، اس کے کلام میں ہرگز کذب کا شائبہ بھی نہیں، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے، یہ زبان سے نکالے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، وہ کافر قطعی ملعون اور کتاب و سنت اور اجماع امت کا مخالف ہے۔ ہاں سمجھ گا بھائی، حضرت کا فتویٰ بھی آ گیا، تو حضرت کا تو فتویٰ آ گیا، یہ دیکھ لیں آپ فتاوی رشیدیہ کے اندر، اگر آپ کو میں دکھا دوں، ملعون ہے، مخالف ہے کتاب سنت اور اجماع کے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہاں اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ما قال اللہ، یہ وہی ہم جو عبارت جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں نا، وہ پوری عبارت وہاں لکھی ہوئی ہے یہ جو میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں ابھی؟ المحنت پڑھ رہا ہوں، اور یہی بات کہاں لکھی ہوئی؟ یہاں لکھی ہوئی جی۔ ہاں اہل ایمان کا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرعون و حامان ابو لہب کے متعلق جو یہ فرمایا ہے کہ وہ دوزخی ہیں، تو یہ حکم قطعی ہے، اس کے خلاف کبھی نہ کرے گا، لیکن اللہ ان کو جنت میں داخل کرنے پر قادر ضرور ہے، عاجز نہیں۔ ہاں البتہ اپنے اختیار سے ایسا کرے گا نہیں، وہ فرماتا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، لیکن میرا قول ثابت ہو چکا کہ ضرور دوزخ بھروں گا جن اور انس دونوں سے۔ بس اس آیت سے ظاہر ہو گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو مومن بنا دیتا، لیکن وہ اپنے قول کے خلاف نہیں کرتا، اور یہ سب با اختیار ہے، بمجبوری نہیں، کیونکہ وہ فاعل مختار ہے، جو چاہے کرے۔ یہی عقیدہ تمام علماء امت کا ہے، جیسا کہ بیضاوی نے
قول باری تعالیٰ و ان تغفر لہم کی تفسیر کے تحت میں کہا ہے کہ مشرک کا نہ بخشنا وعید کا مقتضا ہے، بس اس میں لذاتی ہی امتناع نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، کتبہ احقر رشید احمد گنگوہی۔ خلاصہ مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفما کے علماء کی تصحیح کا خلاصہ یہ ہے، یہ ساری بات ادھر لکھی ہوئی ہے، یہ آگے پورا ابھی تک جی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اسی کی زیبا ہے جو اس کا مستحق ہے اور اسی کی اعانت و توفیق درکار ہے۔ علامہ رشید احمد کا جواب مذکور حق ہے جس سے مفر نہیں ہو سکتا۔ وصلی اللہ علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ لکھنے کا امر فرمایا خادم شریعت امیدوار لطف خفی محمد صالح خلف صدیق کمال مرحوم حنفی مفتی مکہ مکرمہ کان اللہ لہما نے لکھا۔ امیدوار کمال نیل محمد سعید بوسیل نے حق تعالیٰ ان کو اور ان کے مشائخ کو اور جملہ مسلمانوں کو بخش دے۔ ٹھیک ہے، حضرت نے یہ فتویٰ دیا تھا اور یہ فتویٰ دینے کے بعد جو ہے علماء مکہ کی طرف بھی بھیجا کہ جو میں نے بات کی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو وہاں کے علماء کے مکہ بھی یہ دیکھو یہ ساری تصریح کر رہے ہیں سارے۔ ٹھیک ہے بھائی، اچھا یہ ایک تو وہ محمد بن باسیل کا یہ آ گیا، امیدوار غفورہ شریف آ گئے مفتی مکہ۔ ایک اور بھی وہ آ رہی ہے، درود السلام کے بعد جو کچھ علامہ رشید احمد نے جواب دیا ہے کافی ہے اور اس پر اعتماد ہے، بلکہ یہی حق ہے جس سے مفر نہیں۔ حقیر خلف بن ابراہیم حنبلی خادم افتاح مکہ مشرف۔ اور یہ جو بیریلوی کہتا ہے کہ اس کے پاس مولانا کا فتویٰ کا فوٹو ہے، اب اس کا جواب وہ جو بیریلوی نے کہا ہے اس کے پاس مولانا کا فتویٰ کا فوٹو ہے جس میں ایسا لکھا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا قدس سرہ پر بہتان باندھنے کو یہ جیل ہے جس کو گھڑ کر اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور ایسے جھوٹ اور جیل اسے آسان ہے کیونکہ وہ اس میں استادوں کا استاد ہے اور زمانے کے لوگ اس کے چیلے، کیونکہ تحریف و تلبیس و دجل و مکر اس کی عادت ہے، اکثر مہرے بنا لیتا ہے۔ مسیح قادیانی سے کچھ کم نہیں، قادیانی سے یہ کوئی کم نہیں، ہاں یہ بھی اس سے بڑا حرامی ہے، قادیانی سے بھی، مرزا احمد غلام احمد قادیانی سے بھی بڑا حرامی ہے، اس لیے کہ وہ رسالت کا کھلم کھلا مدعی تھا اور یہ مجددیت کو چھپائے ہوئے ہے۔ علماء امت کو کافر کہتا رہتا ہے، جس طرح محمد بن عبد الوہاب کے وہابی چیلے امت کی تکفیر کیا کرتے تھے، خدا اس کو بھی انہی کی طرح رسوا کرے۔ اور سمجھے بات کو، دیکھو حضرت نے آخر میں کہہ دیا کہ یہ مرزا قادیانی کی طرح ہے، دجال ہے، کذاب ہے، وہ بھی اس نے کھلم کھلا دعویٰ کیا تھا میں کون ہوں، رسول ہوں۔ یہ بغیرت یہ ہے، یہ پہلے اس نے مجددیت کا دعویٰ کیا ہوا لیکن حقیقت میں یہ بھی جو ہے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے ہندوستان کے اندر دو بندے ایسے گزرے ہیں، ایک احمد رضا خان اور ایک احمد غلام احمد قادیانی، دونوں کا نام احمد ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، غلام احمد قادیانی نے بھی پہلے دعویٰ کیا تھا مجددیت کا، میں مجدد ہوں، تجدید کے لیے آیا ہوں، بعد میں آہستہ آہستہ کس طرف چلے گیا، وہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ احمد رضا نے بھی مجددیت کا دعویٰ کیا، بس بات یہ ہوئی کہ جب اس نے مجددیت سے چھلانگ لگائی نا رسول ہونے پر، تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو کفر کے فتوے آ گئے۔ جب اس کو کفر کے فتوے آئے تو احمد رضا بھی چونکہ اس منزل پر چل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بس مجدد ہونے پہ کافی ہے، بس آگے نہیں، آگے گیا تو میرے کو، لیکن اس کے ماننے والے اس کو ابھی بھی کیا مانتے ہیں بھائی، رسول مانتے ہیں، کیونکہ جو صفات انبیاء کی ہیں وہی صفات یہ اس کے لیے، بلکہ انبیاء سے بھی بڑھ کر وہ اللہ کی صفات اس کے اندر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو دکھائی ہے اس دن کہ احکام شریعت کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معصوم عن الخطا، نبیوں والی صفات اس کے اندر۔ پھر بعد میں آگے چل کے ایک اور صفت انہوں نے بیان کی، کیا بیان کی کہ حضرت کی عادت تھی کہ بیک وقت وہ ہر بندے کی سنتے بھی تھے، ہر ایک کی اصلاح بھی کر رہے ہوتے تھے، جو کہ کس کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی، ہر وقت ہر کسی کی سننا یہ اللہ کی صفت ہے، وہ صفت بھی انہوں نے ثابت کی ہوئی اس کے لیے۔ اور پھر جو ہے یہاں پر ایک کتاب میں نے اس دن بھی آپ کو دکھائی تھی، وہ جو ابو خیر ابو زادہ ہے حیدرآباد والا، جمعیت علماء اسلام کا ان کا، وہ خود کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ مغفرت ضم اس کی کتاب ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس نے کہ بریلوی لوگ احمد رضا خان کو رسول مانتے ہیں۔ احمد رضا خان کو کیا مانتے ہیں بھائی، رسول مانتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے گا کہ یہ اس کے لیے بالکل بھی جو ہے قطعاً یہ چیز نہیں مانتے کہ اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، یعنی جو صفات رسول کی ہیں بلکہ یہ اس کی گستاخی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور میں نے ایک دفعہ دعویٰ یہ کیا تھا، میں نے کہا کہ اہل بدعت کی، یہ میرا اپنی تحقیق، کسی اور کی نہیں بیان کر رہا میں، اپنی اہل بدعت کی مکتبوں میں چلے جائیں آپ،
اور وہاں پر جا کر آپ کہیں سیرت کے اوپر کتابیں ہمیں دکھائیں، تو وہ آپ جا کے سین والی پٹی کے اندر دیکھو گے سیرت رسول کے اوپر آپ کو کتابیں کم نظر آئیں گی جو بریلویوں نے لکھی ہیں، البتہ آپ کو سیرت اعلیٰ حضرت پر کتابیں زیادہ نظر آئیں گی۔ ہر بریلوی نے سیرت اعلیٰ حضرت پر قلم اٹھایا ہوا ہے، لیکن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قلم نہیں اٹھایا۔ یہ کیوں اتنی وہ کر رہے ہیں، اس کو ترجیح دے رہے ہیں، کیوں اس کے لیے یہ ساری صفات مانتے ہیں؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حضرت نے کہہ دیا، یہ حضرت کے اوپر کیا لگایا بھائی بہتان ہے، یہ دجال ہے، کذاب ہے، اپنی طرف سے مہر بنا لی ہوگی، اپنی طرف سے جیلی فتویٰ بنایا ہوگا۔ ہمارے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کو کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کلام میں وقوع کس ممکن ہے یا کیا بات ہے، اب وہ امکان کس صراحتاً بات آ گئی۔ ٹھیک، الجواب نحن و مشائخنا، ہم اور ہمارے مشائخ اس کا یقین رکھتے ہیں کہ جو کلام بھی حق تعالیٰ سے صادر ہوا یا آئندہ ہوگا وہ یقیناً سچا اور بلا شبہ واقع کے مطابق ہے۔ اس کے کسی کلام میں کذب کا شائبہ اور خلاف کا واہمہ بھی بالکل نہیں، اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے یا اس کے کسی کلام میں کذب کا وہم کرے وہ کافر، ملحد، زندیق، اس میں ایمان کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ بالکل حضرت خلاصہ پیش کر دیا، صحیح ہے۔ چلیں آگے 25واں سوال۔